السلام علیکم دوستو، آج جو ٹاپک لے کر میں آپ کے پاس حاضر ہوں اس کا عنوان ہے سندھ میں عرب اور محمد بن قاسم کی حکومت۔ فارس، جس میں کرمان اور مکران کے صوبے بھی شامل تھے، پر مسلمانوں کے فاتحانہ قبضے کے بعد عرب سندھ کے حکمران کے بالمقابل آ گئے، کیونکہ اس نے مسلمانوں کے خلاف حاکم مکران کا ساتھ دیا تھا۔ لیکن جب تک بحیرہ ہند میں عربوں کی سمندری تجارت کی حالت مخدوش نہ ہوئی، سندھ کو متیع فرمان بنانے کے لیے سخت اقدامات نہ کیے گئے۔ محمد بن قاسم عربوں اور برصغیر پاک و ہند کے درمیان تجارتی رابطوں کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ جنوبی ہند کے ساحلوں پر عربوں کی بستیاں تھیں، جن کے ذریعے عرب بندرگاہوں اور جنوبی اور جنوب مشرقی بندرگاہوں کے درمیان رابطہ قائم تھا۔ جب عربوں نے اسلام قبول کر لیا اور ایک سلطنت قائم کرنے کے لیے کامیاب ہو گئے تو ان کی تجارتی سرگرمیوں میں بے حد اضافہ ہوا۔ بنو امیہ کے دور میں بعض عرب تاجر سری لنکا میں وفات پا گئے تو وہاں کے راجا نے ان کی یتیم بیٹیاں اور بنو امیہ خاندان کے خلیفہ کے پیش بہا تحائف مشرقی صوبوں کے گورنر حجاج کے پاس روانہ کیے۔ یہ مسافر اور ان کے ساتھ تمام مال و متاع 8 چھوٹے جہازوں میں روانہ کیا گیا تھا، مگر سندھ کے ساحلوں کے قریب ان کو بحری ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ یہ بحری ڈاکو عرب بندرگاہوں، جنوبی ہند اور سری لنکا میں قائم عرب تجارتی اداروں کے مابین ہمیشہ رکاوٹ کا باعث بنتے اور مال و تجارت کی باقاعدہ آمدورفت میں حرج ہوتے تھے۔ حجاج نے سندھ کے راجا داہر سے نقصانات کی مناسب تلافی کا مطالبہ کیا، جس پر داہر نے جواب بھیجا کہ بحری ڈاکوؤں کو میری دسترس سے بالکل باہر ہیں، لہٰذا انہیں سزا دینا میرے بس میں نہیں۔ اس پر حجاج نے سندھ پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ چھوٹی چھوٹی مہمات ناکام ثابت ہوئیں، جس کے بعد اس نے 17 سالہ نوجوان عماد الدین محمد بن قاسم کی کمان میں 6000 منتخب شامی اور عراقی سپاہیوں پر مشتمل فوج روانہ کی۔ اس کے ساتھ اتنی ہی تعداد میں ناکہ سوار سپاہی اور 3000 اونٹوں پر لدا ہوا سامان رسد اور سامان حرب بھی بھیجا۔ اس فوج کے پاس محاصرے کے ساز و سامان میں ایک قلعہ شکن بھی تھا، جسے چلانے کے لیے 500 مردوں کی اجتماعی قوت درکار تھی۔ اس کا نام عروس دلہن تھا۔ مکران میں سے گزر کر 712 میں محمد بن قاسم دیبل پہنچا۔ دیبل کی تذکیر دیبل کے مقام پر ایک بڑا سمندر تھا، جس کی چوٹی پر ایک سرخ جھنڈا لہراتا تھا۔ محمد بن قاسم کو بتایا گیا کہ ساکنہ قلعہ کا عقیدہ تھا کہ جب تک جھنڈا لہراتا رہے گا دیبل کو فتح نہیں کیا جا سکے گا، لہٰذا اس نے حکم دیا کہ نشانہ جھنڈے پر باندھا جائے اور جلد ہی جھنڈے کو گرا لیا گیا۔ اس پر دفاع کرنے والوں کی کمر ہمت ٹوٹ گئی اور دیبل فتح ہو گیا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نیرون کی طرف متوجہ ہوا، جو موجودہ حیدرآباد کے قریب ایک شہر تھا۔ بدھ مت کے ایک پجاری نے، جسے شرگان شہر کا نگران بنا کر وہاں رکھا گیا تھا، مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ بعد ازاں محمد بن قاسم نے دریائے سندھ کو عبور کیا۔ داہر نے راور کے مقام پر عربوں کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک شدید مقابلہ برپا ہوا، جس میں داہر کی شکست ہوئی اور وہ مارا گیا۔ ہندوؤں کے دستور کے مطابق راجا پر پورا شاہی خاندان کی خواتین آگ میں جل کر مر گئیں۔ راور کے بعد مسلمانوں نے برہمن آباد کو فتح کیا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ۔